جہاں دل کی دھڑکن کی آواز تنگ کرتی ہو مریض انسان کو، وہاں ضروری نہیں کہ دل کی تکلیف ہے، بلکہ بسا اوقات معدے کی تکلیف ہوتی ہے۔ معدے میں اگر ہوا اکٹھی ہو جائے، اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جافا پڑنا، اردو میں کہتے ہیں تشنج، انگریزی میں اسپیزمز، یہ اسپیزموڈک کیفیت سے جو پیلورک اینڈ پہ معدے میں ہو، بعض دفعہ معدہ تن جاتا ہے ہوا سے اور ہوا نیچے کی طرف حرکت نہیں کرتی، ایسی صورت میں لیٹنے پر بہت تیز دل کی دھڑکن کی آواز آتی ہے، جیسا ڈھول بج رہا ہے اندر کوئی۔ اور اگر یہ مرض زیادہ ہو جائے تو بعض دفعہ ایسا مریض سوتے میں جھٹکے کے ساتھ آنکھ کھول دیتا ہے، یا سونے سے پہلے ہی جھٹکا لگتا ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے، بار بار غنودگی ہوتی ہے، بار بار دھکا سا لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈایافرام جو نچلے حصے کو معدے کے دل والے حصے سے الگ کرتا ہے، اور سانس کو آنے جانے میں، سانس کو لانے میں ڈایافرام کا اصل دخل ہے۔ ڈایافرام اوپر جائے تو سانس باہر نکلتا ہے، ڈایافرام نیچے جائے تو سانس اندر کی طرف آتا ہے۔ تو ڈایافرام پش ہو جاتا ہے اوپر معدے کی ہوا سے، اور بعض دفعہ وہ صرف سانس پر اثر انداز ہوتا ہے، گہرے سانس نہیں آ سکتے، چھوٹے چھوٹے سانس ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ دل کو لگتا ہے کہ مس کر رہا ہے، اگر دل کو مس کرے تو جھٹکے کے ساتھ آنکھ کھلتی ہے، اور ایسا مریض بعض دفعہ کئی رات سو نہیں سکتا۔ اس لیے اس کی الگ دوائیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ ہر تیز نبض ایک طرح سے ٹھیک نہیں ہوگی، ایک قسم کے علاج سے ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس کے نبض کے مزاج کو پہچاننا، دواؤں کے مزاج کو پہچاننا، ان کو اس مزاج سے ملانا، یہ ہے اصل ہومیوپیتھ کا کام۔ اس لیے مشکل کام ہے۔ اب ایلوپیتھی میں تو ڈاکٹر کوئی سیڈیٹو دے دیں گے تو گھر آ کے آرام سے سو جائیں گے، چاہے مریض کا برا ہی حال ہو جائے پیچھے، کیونکہ اصل بیماری نہیں نا پتہ لگی۔ سیڈیٹو دیا، یعنی مسکن دوا دے دی، تو مریض سمجھے گا کہ آرام آ گیا ہے، لیکن وہ اصل وجہ دور نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ سے بعض دفعہ پھر اریٹیشن بڑھتے بڑھتے وہ مستقل بیماری بن جاتی ہے، ایک اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس سے، اور وہاں پھر سیڈیٹو کام نہیں دیتے، پھر اور دوائی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اصل مرض کو دور کرنا سب سے زیادہ اہم ہے، اور علامتیں صحیح ہوں گی تو مرض دور ہوئے بغیر مریض آرام محسوس نہیں کرے گا۔